जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बुरी खबर तो ये है कि एक और असम्बली गई। KPK के वज़ीर आला ने दस्तखत कर दिए थे असम्बली तोड़ने पे और अब गवर्नर KPK ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को एक और बहुत बड़ा धक्का लगा है और पार्लियामान की सुप्रीमेसी वाली कहानी कहीं दूर रह गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब कुछ आईन पाकिस्तान के मुताबिक हो रहा है और आइन की रूह से ये बिल्कुल जायज़ है कि अगर वज़ीर आला चाहे तो वो जब चाहे असम्बली तोड़ सकता है। तो इसमें कोई अभी तक गैर आइनी बात नहीं है। और जैसे पंजाब के गवर्नर साहब का हमने बड़ी तारीफ़ की कि उन्होंने खुद असम्बली तोड़ी नहीं, क्योंकि असम्बली तोड़ना या आवाम के मैंडेट को इस तरह ठोकरें मारना कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने आइन की ताबेदारी फरमाबरदारी ज़रूर की और उन्होंने 48 घंटे के वक्त का इंतज़ार किया, जिसके बाद वो असम्बली टूट गई है। KPK में भी अब यही सूरत हाल पैदा हो रही है। फ़र्क ये है KPK के गवर्नर ने साइन किए और उन्होंने असम्बली तोड़ दी है। अब क्या वो जो हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे, वफाक में क्या पोजीशन होगी? अच्छा, जो पंजाब में तो बड़ा वाज़ेह हो गया। पंजाब में तो मामला आगे बढ़े हैं तेज़ी के साथ। वो तो निगरान वज़ीर आला के नाम, पार्लिमानी कमेटी, उस मामले तक बात पहुंच गई है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब है कि फिर मार्च, अप्रैल, मई में इलेक्शन होंगे पंजाब के और जो है KPK भी इलेक्शन इसी वक्त होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमेशा से होता आया कि एक वक्त में वफाक और सूबों के इलेक्शन होते थे, तो इस दफ़ा नहीं होंगे। क्या ये कोई गैर आइनी बात है? बिल्कुल गैर आइनी बात नहीं है। ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है कि अगर सूबे चाहें तो वो पहले इलेक्शन करवा सकते हैं। ये उनकी अपनी मर्ज़ी और मंशा के ऊपर है। तो अभी तक गैर आइनी इकदाम कोई नहीं हुआ। क्या अब इससे वफाकी हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है? तो सच्ची बात है, अखलाकी बोझ तो वफाकी हुकूमत पर बहुत पड़ गया, बहुत ज़्यादा पड़ गया है कि वो अब असम्बली तोड़ दें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। ज़ाहिर है उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन अखलाकी बोझ पाकिस्तान के दो बड़े सूबों की असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं और अगर वो उसके बाद हुकूमत के रहने का बहुत ज़्यादा जवाज़ नहीं रहता, तो क्या शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे? कहीं से लगता है कि उनकी मंशा यही है, उनकी मंशा यही है कि असम्बलियाँ टूट जाएँ ताकि वफाक और सूबों के इलेक्शन दोबारा हो जाए। अब शहबाज शरीफ साहब तस्लीम नहीं कर रहे कि भाई असम्बलियाँ तोड़ दें। वो तो कहते हैं कि भाई अगर हमने बजट पेश ना किया तो हम तो बुरी तरह मारे गए। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि जब वो असम्बलियों में आए थे, जब इमरान खान ख़त्म होने वाला था, तो उसके बाद जो कुछ हुआ इनके साथ, उसके बाद वो ख़त्म हो गए हैं। बहुत मार खाई है उन्होंने और प्राइस हाइक जिस तरह आई है उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अच्छा, ये अब सिचुएशन है। फ़र्ज़ कीजिए कि शहबाज शरीफ पर कहीं से, समझ रहे हैं ना, कहीं से दबाव पड़ता है कि नहीं नहीं अखलाकी दबाव बढ़ गया है, आप असम्बली तोड़ दें। वो नहीं मानते क्योंकि उन्हें लंदन से इंस्ट्रक्शन है कि आप अपनी जान से गुजर जाइएगा, असम्बली ना तोड़िएगा। तो फिर इस तरह के मामलात में हल कैसे निकलता है? इस सोसाइटी में जहाँ सियासत बुनियादी तौर पर मनूवरिंग, ज़मीर बेचने का नाम बन गया है, उस सिचुएशन में क्या हल निकलेगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि MQM ने हल्का हल्का नाराज़गी का तड़का लगाना शुरू कर दिया है। फारूक सत्तार कहते हैं कि भाई हम वफाकी हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नहीं नहीं आप हतमी बात ना करें। इसका मतलब है कि कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ ख़यालात हैं, ये बात पब्लिक करवाना लाजमी थी, तो बात पब्लिक हो गई है। लोग अब बहुत से लोग नज़रों से, मुख्तलिफ नज़रों से देख रहे हैं इमरान जो है MQM की तरफ कि इनकी तरफ से फ़ैसला क्या होता है। अब इनकी तरफ से जो भी फ़ैसला होगा वो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला होगा। 7 नशिस्तें इनकी हैं और वो 7 नशिस्तें अगर चली जाती हैं तो वफाकी हुकूमत के लिए सादा अक्सरियत या अपनी बढ़तरी दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इमरान खान साहब तो
بہت بری طرح پھنس گئے، وہ تو کسی صورت میں نہیں بن سکتے۔ 35 سیٹوں کے استعفے منظور کر لیے، 6 سیٹوں سے وہ خود ہی وزیر اعلیٰ وہ ممبر اسمبلی بن گئے، جس کا حلف نہیں اٹھایا۔ 41 سیٹیں تو ان کی گئی، اور اب 35 سیٹوں سے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جو کہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 35 اور 6 41 سیٹیں ان کی موجود نہیں ہیں، اور یہ اب وفاقی حکومت کی ثوابدید پہ ہے، وہ چاہے تو مزید استعفے منظور کر لیں۔ اب پہلے یہ کہتے تھے کہ استعفے منظور کریں، اب استعفے منظور کر لیے ہیں تو اب بولائے سے پھر رہے ہیں کہ استعفے کیوں منظور کیے ہیں، اور حالات ہمارے لیے مشکل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ہیپننگ کلمنیٹ ہو رہی ہے ایک ایسے ماحول کی طرف جہاں شہباز شریف صاحب کو کسی سٹیج پر الیکشن کی کال دینی پڑے گی، اور الیکشن کی کال دی انہوں نے اس وقت تو ان کی حالت الیکشن میں بہت خراب ہوگی، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت تنگ آئے ہوئے مہنگائی سے۔ لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے، جو کہ کراچی کے انتخابات سے بھی ہمیں پتہ چلی، کہ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی غیر جانبدارانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا، نہ ان کی فیور کی گئی، نہ ان کے اگینسٹ کیا گیا، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا مخامصانہ رویہ یا مفاہمانہ رویہ استعمال کیا گیا۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب جنرل باجوہ کے جانے کے بعد، ایاز صادق کا بیان ذہن میں رکھیے، ایاز صادق نے کہا تھا کہ جو پنجاب میں ضمنی انتخابات تھے وہ ہمیں جنرل باجوہ نے ہروائے۔ تو اب جو ضمنی انتخابات اب جو انتخابات ہوں گے، شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، کوئی گروپس نہیں بنوائے جائیں گے، کوئی بندے نہیں توڑے جائیں گے، چیئرمین کو جو ہے ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، اور فیصلے عوام کی منشا پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ عوام کی منشا پر فیصلے چھوڑیں گے تو جس پارٹی کا جو حصہ بنتا ہے وہ اپنا لے، آئین قانون یہی کہتا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی پنجاب میں یا وفاق میں آپ اس کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ 2018 میں اگر درست الیکشن ہوتے تو شاید ان کی نشستیں جو جتنی موجودہ نشستیں ہیں اس سے 10% ہو، اس لیے کہ مجھے یاد ہے 2018 سے پہلے عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک جلسہ کیا تھا اور بڑی کیمپین کی تھی، اس جلسے میں 1200-1500 لوگ تھے۔ آپ اس زمانے کی ہائپ دیکھ لیجئے، اور اس کے نتیجے میں لاہور میں اتنے کم لوگ تھے تو نتیجہ کیا نکلا، ساری سیٹیں جیت گئے۔ تو وہ تو بڑا مینیپولیٹڈ الیکشن تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا، تحریک انصاف کا بہرحال ایک کلاؤٹ موجود ہے، ایک طبقہ فکر ہے جو صحیح یا غلط عمران خان کی سوچ سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے غلط یا صحیح کہ بھائی نہیں، امریکہ نے حکومت گرائی ہے، یہ جو ہے نا جنرل باجوہ نے غداری کی ہے، یا پھر جو ہے نواز شریف اور زرداری سے زیادہ کرپٹ آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، یا پھر یہ جو عمران خان کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں یہ سیاسی انتقام ہے، یا پھر یہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں یہ بھی سیاسی انتقام ہے۔ انہوں نے کوئی فارن فنڈنگ نہیں لی، میں نے خود لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، یار دیکھیں عمران خان کے خلاف کوئی چیز ملی نہیں تو گھڑیاں نکال لی۔ وہ بھائی اس گھڑی کی قیمت جو ہے نا، وہ نواز شریف کے جن فلیٹس کا ذکر کرتے ہیں ایک ایک فلیٹ سے کہیں زیادہ ہے، سیریسلی اس گھڑی کی قیمت نواز شریف کے ان فلیٹس 4 فلیٹس جن کی قیامت مچی ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا میں ان سے زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ بہرحال بہت سے لوگ ایگری کرتے ہیں، تو تحریک انصاف اگر جنرل الیکشن میں جاتی ہے، تحریک انصاف ایک پولیٹیکل حقیقت بن چکی ہے۔ جو انتخاب کے کراچی کے نتائج آئے ہیں اور جو ماضی میں ہوتا رہا، اس سے یوں لگتا ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن پاکستان میں کروایا جائے تو ایک سپلٹ مینڈیٹ ہمارا منتظر ہوگا۔ جے یو آئی آپ کے پاس ہوگی کے پی کے میں، اس کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے 10 سال وہاں حکومت کی ہے تو ان کے روٹس بھی ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے ووٹر بھی ہیں، ان کے بینیفیشریز بھی ہیں۔ سندھ میں بھی پی ٹی آئی مثلا ختم نہیں ہو گئی، اس کے کچھ نہ کچھ ووٹس موجود ہیں۔ بلوچستان آپ کو پتہ ہے وہ اور طرح کی سیاست ہے،
وہ بس سرداروں کا کھیل ہے، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو ایک بڑی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسری پارٹی ہونی چاہیے تھی، وہ تحریک انصاف کے روپ میں آ گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ویکیوم قیادت کا کبھی نہیں رہتا۔ تو اب تحریک انصاف کا بیانیہ کتنا پینیٹریٹ کرے گا لوگوں کے ذہنوں میں، اور تحریک نون لیگ کیا ریگین کر سکے گی جو انہوں نے لوز کیا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے نواز شریف کا واپس آنا۔ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو پھر معاملات ان کے لیے بہت خراب ہیں۔ سننے میں کچھ قریبی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو 2023 کے الیکشن کے بعد آئیں گے، جب نیا ڈوب چکی ہوگی، اس سے پہلے وہ نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے مریم نواز جو ہے وہ کیمپین کرے گی۔ مریم نواز نے بڑا قد کاٹ نکالا سیاسی طور پر، لیکن وہ نواز شریف نہیں ہے۔ وہ نواز شریف بن ضرور سکتی ہے، لیکن فی الحال وہ نواز شریف نہیں ہے۔ تو یہ ملکی صورتحال ہے۔ اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک مانسٹر کریٹ کیا گیا، وہ بہت بڑا کیا گیا، بہت بڑا کیا گیا، اپنے قد سے بہت بڑا اسے کرایا گیا، میڈیا کے ذریعے اسے ہائپ دی گئی، اب بھی دی جا رہی ہے، اور پھر جب وہ بہت بڑا ہو گیا تو پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے۔ اچھا، کیا اس مانسٹر کو اتنا بڑا کرنے کے بعد نیوٹرل ہونا آپ کو زیب دیتا تھا؟ جو غلطی آپ نے کی ہے اس کو ختم تو کرنا تھا، یا اچانک جا کے کہیں نیوٹرل کا نعرہ لگا دینا تھا؟ جو کچھ عمران خان کے ساتھ میڈیا کر رہا ہے، جو کچھ عمران خان اس ملک کے آئین کے ساتھ کر رہے ہیں، بہرحال انہوں نے گین کیا ہے اور نون لیگ نے لوز کیا ہے۔ تو یہ موجودہ صورتحال ہے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں اس وقت ملک میں تو غیر آئینی بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہمیں مینڈیٹ نظر آ رہا ہے وہ مکمل طور پر سپلٹ نظر آ رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔